میرے دوست نے سوال کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کی ادائیگی کی عملی صورت کیا ہوگی؟ تو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں اور پھر شامل ہو جائیں. یہ کس جنگ کی بات؟ عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے ہوگی کے حوالے سے جب پوچھتے ہیں تو عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں یا کسی مقامی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ اور مقامی جنگ کتنے دائرے پہ پھیلی ہوئی ہے؟ نمازوں کے اوقات تو سارے 24 گھنٹے کی حالت کے ایک ایک سیکنڈ پر حاوی ہیں اور بدل رہے ہیں مسلسل. ہر وقت کہیں زور ہو رہی ہے، ہر لمحہ کہیں فجر کا وقت ہے، ہر لمحہ کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہی نہیں وہاں، اور کہیں عشاء مغرب کا عشاء، کہیں تہجد ہو رہی ہے. تو عالمی جنگ میں ان کا یہ مطلب ہے کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہو کے نماز کسی کے پیچھے پڑھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتے سوال کرنے والے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو غیر معمولی تقدس حاصل تھا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی شہداء، ہونے والے شہداء کے دل میں جو تمنا تھی، ان پر خدا کی نظر پڑی ہے. تو یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوا ہے کہ ایسی حالت میں جہاں تم لوگ اکٹھے ہو، ایک جگہ اجتماع ہے اور نماز ہونے لگی ہے، ہر ایک کا تم میں سے دل چاہتا ہے کہ اس وقت ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو خدا نے ایک عجیب نماز اس وقت ایجاد کی ہے کہ ایک رکعت پیچھے پڑھ لو اور واپس چلے جاؤ، دوسری پارٹی آ جائے تو وہ دوسری وہ رکعت پڑھ لے. اور اگر فاصلے ہوں 20 میل تک پھیلے ہوئے تبھی بھی یہ ممکن نہیں، کیونکہ ایک رکعت پڑھتے ہوئے وہ زور کا وقت اصل میں تبدیل ہو چکا ہوگا اس زمانے کے لحاظ سے. تو اس زمانے میں بھی بسا اوقات 100 بھی ہزار میل میں پھیلا ہوا ہے سارا افق، لڑائی کا افق. تو کیا کریں گے؟ ناممکن ہے کہ اگر اس کو باقیوں پر عام کریں تب بھی یہ ہو سکے. یہ آیت میرے نزدیک باقیوں پر عام نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے اور ان کے لیے ان پر احسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جہاد میں شامل تھے. لیکن اگر ایسا واقعہ ہو کہ کسی چھوٹے محاذ پر باجماعت نماز پڑھنے کے شوق اور بین ہی یہ ممکن ہو، تو اس سے استنباط کر کے اس وقت کا امام، اس وقت کے سپاہی یہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نازل ہوئی ہے، مگر چونکہ اسے دہرانے کی مناہی نہیں فرمائی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ اگر کسی ایک محاذ پر مقامی طور پر یہ بات ممکن ہو کہ سپاہی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور دوسرے ان کی جگہ لے لیں جا کر، اور اس عرصے میں خلا پیدا نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں، ایسا کر دیکھیں بے شک. لیکن میرے نزدیک اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ ہوگا. یہ ایک فرضی بات ہو رہی ہے، امکان کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکل کوسچن، ایک مفروضہ بیان کر کے اس کا جواب. عملاً جس محاذ پر جہاں جو لڑ رہے ہیں وہیں اس چھوٹی سی جگہ میں باجماعت نماز باری باری پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا امام الگ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت کا متبادل کوئی نہیں تھا، اور اس وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر سمجھا جا ہی نہیں سکتا، ناممکن تھا. ایک چیز نہیں سمجھا جا سکتا تھا. اور دیگر ائمہ جو ہیں، ہر سپاہی، ہر صوبے دار ایک امام بن سکتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ آدھی نماز توڑی جائے؟ جس نے نماز کے لیے چھٹی لے کے آنا ہے اس عرصے میں کچھ محاذ پر رہیں، وہ نماز پڑھ لیں، آرام سے واپس جا کے چارج لیں، دوسرے آ کر دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اس لیے جو عملی صورت موجود ہے تو پھر خام خواہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لمبا کر کے اپنے اوپر چسپاں کرنا میرے نزدیک کوئی حکمت نہیں رکھتا. مگر جہاں فتویٰ پوچھیں گے وہاں اس کو اب ہم حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ طریق بیان کرنے کے بعد یہ ہدایت نہیں فرمائی کہ تم میں سے کوئی آئندہ اس طریق کو اختیار نہیں کر سکتا.
جبکہ بعض احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے وہاں فرما دیا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر محمد رسول اللہ کے متعلق احکام ہیں، باقی مسلمان ان میں شامل نہیں ہیں. سمجھے؟